بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے اسلامیات فرسٹ ایئر سیکنڈ چیپٹر کا فرسٹ لیکچر ہے. یہ ہے انٹروڈکشن، جس میں ہم ہول چیپٹر کا انٹروڈکشن کروائیں گے آپ کو. یعنی اس چیپٹر میں کن چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کی گئی ہے، کن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اور اس چیپٹر کے بارے میں ہمیں کیا چیزیں ریکوائر ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک، انٹروڈکشن. اس چیپٹر کا فرسٹ ٹاپک ہے اسلام کے بنیادی ارکان. یعنی اسلام کے بنیادی ارکان کسے کہتے ہیں، اسلام کے بنیادی ارکان کون سے ہیں، وہ کون سی روایت ہے یا وہ کون سی حدیث ہے جس کے تھرو ہم اسلام کے بنیادی ارکان کو ثابت کرتے ہیں، وہ مین سورس کون سا ہے جو ہمیں اسلام کے بنیادی ارکان کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ارکان اسلام. ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ اصول و اعمال ہیں جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. یعنی دین کے وہ بیسک ہیں، وہ فزیکل پریکٹسز ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں اور انہیں اسلام میں بنیادی درجہ حاصل ہے. یہ سب چیزیں ارکان اسلام کہلاتی ہیں. وہ سورس کون سا ہے جس کے تھرو ہم اسلام کے بنیادی ارکان کو سمجھتے ہیں یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سورس ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے. اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. آپ کی بکس کے اندر یہ بات عربی میں یوں بیان کی گئی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے، یعنی صحیح بخاری میں بھی اور صحیح مسلم میں بھی. اور جیسا کہ آپ کو پہلے ایک بار بتا دیا گیا تھا کہ وہ روایات جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں پائی جائیں وہ متفقن علیہ روایات ہوتی ہیں. یعنی ایسی روایات جو امام بخاری اور امام مسلم کے مطابق یا ان کے اصولوں کے مطابق ہوں. جو ابھی حدیث پاک گزری ہے اس کے مطابق، یعنی فرمان نبوی کے مطابق، ارکان اسلام 5 ہمارے سامنے آتے ہیں. فرسٹ آف آل کلمہ شہادت، یعنی جیسے ہم دوسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اگر سمپل دیکھا جائے تو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دونوں طرح ہی الفاظ درست ہیں. دوسرا اسلام کا رکن ہے نماز یعنی صلاۃ. تیسرا رکن ہے روزہ یعنی صوم. چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، اور 5واں حج. یہ 5 بیسک ارکان ہیں اسلام کے جو ماقبل حدیث پاک سے ہمیں ملتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنے کے قابل ہے کہ کلمہ شہادت کا ذکر کیا گیا ہے. حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور آخری رسول ہیں. ان 2 چیزوں کو کمبائن کر کے کلمہ شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان دونوں کو کمبائن کر کے کلمہ شہادت لکھا گیا ہے. دوسرا ٹاپک سیکنڈ چیپٹر کے اندر ہے جہاد. یعنی جہاد سے کیا مراد ہے،
جہاد کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں جہاد کی اہمیت کیا ہے؟ کیا جہاد ایک غیر اخلاقی قدر ہے جس کا مقصد صرف قتل و غارت کرنا ہوتا ہے؟ جہاد کی قسمیں کون سی ہیں اور ان کے آفٹر ایفیکٹس ہمارے سامنے کیا آتے ہیں؟ یہ ہے سیکنڈ چیپٹر کا سیکنڈ ٹاپک، جہاد۔ اب جہاد کے لغوی معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاد کا لغوی معنی ہے کوشش کرنا، یعنی کسی بھی چیز کی کوشش کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ وہ چاہے علم کے لیے کوشش ہو، چاہے مال کے لیے، چاہے کسی بھی چیز کے لیے ہو، چاہے تعلیم کے لیے، چاہے کسی کی خدمت میں کوشش کرنا، جہاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا لغوی معنی یعنی لفظی معنی کہلاتا ہے، جبکہ دین کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کوشش ہے جو دین کی حفاظت، اس کے فروغ اور امت مسلمہ کے دفاع کے لیے کی جائے، یعنی وہ کوشش جو اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کے فروغ، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، لوگوں تک اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے کی جاتی ہے، وہ کوشش جہاد کہلاتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا اس کا جہاد کا مقصد ہوتا ہے امت مسلمہ کی حفاظت، یعنی امت مسلمہ کی حفاظت، اس کے دفاع وغیرہ میں بھی جو کوششیں صرف کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری جہاد کہلاتی ہیں۔ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں جہاد کی۔ جہاد کو دیکھا جائے تو مختلف اس کی اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ اس میں ہے جہاد بالطاغوت۔ طاغوت شیطان کے لیے ورڈ بولا جاتا ہے، یعنی شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد کرنا۔ جہاد بالقلم، یعنی قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے جہاد کرنا، آرٹیکلز کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تحریروں کی صورت میں، یا اس جیسا کسی بھی اور مفہوم میں، یعنی قلم کے ذریعے جہاد کرنا۔ جہاد باللسان، یعنی لسان زبان کو کہتے ہیں۔ جہاد باللسان سے مراد ہو گیا کہ وہ جہاد جو زبان کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا جہاد جس میں زبان کا عمل دخل ہو، یعنی اپنی تقریر کے ذریعے، وعظ کے ذریعے، کسی مجلس میں اپنے خطبہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنا، امت مسلمہ کے دفاع کی کوشش کرنا، یہ جہاد باللسان کہلاتا ہے۔ آگے ہے جہاد بالمال، یعنی مال، پیسے کے ذریعے، ویلتھ کے ذریعے، اس طریقے سے جہاد کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے ایک قسم جہاد کی، جہاد بالسیف، یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کرنا۔ سیف تلوار کو کہتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں جہاد بالسیف کی، مدافعانہ جہاد اور مسلحانہ جہاد۔ مدافعانہ جس میں ہم فزیکلی طور پر جنگ کرتے ہیں، اور مسلحانہ فکر، سوچ، عقل کے ذریعے، یعنی عقل کی قوتوں، صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جہاد کرنا۔ اس کے بعد ہے ایک قسم ہے جہاد کی، جہاد بالنفس۔ جہاد بالنفس جسے جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے، یعنی نفس کے خلاف، اپنی خواہشات نفسانیہ کے خلاف جہاد کرنا۔ پھر ہے جہاد بالعلم۔ جہاد بالعلم، یہ اس کی صورت ہی جہاد بالقلم اور جہاد باللسان ہے، یعنی علم کے ذریعے جہاد کرنا۔ اس چیپٹر کے اندر ہمارا تھرڈ ٹاپک ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی اطاعت، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور ان کی محبت کے متعلق اس چیپٹر کے تھرڈ ٹاپک میں ڈسکشن کی جائے گی۔ اس میں ہم ڈفرنٹ ٹاپکس دیکھیں گے، جن میں سے یہ 6 بنیادی ٹاپک ہیں۔ فرسٹ آف آل، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر کیا احسانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر کون کون سے احسان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی محبت کو ضروری قرار دیا ہے اور اس نے ہم پر احسانات بھی فرمائے ہیں۔ اب ہماری طرف سے اس کے تقاضے کیا ہے، یعنی ان تقاضوں کو جسے ہم کہہ لیں کہ یہ حقوق اللہ کی ہی کیٹیگری میں چیزیں شمار ہوتی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کون سے کام سر انجام دینے ہیں۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آگے ایک ٹاپک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یعنی آپ کی محبت انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، آپ کی محبت اور اطاعت کا انسانی زندگی یعنی ہماری زندگی میں ایز اے مسلم ہمارے لیے کیا اہمیت حاصل ہے۔
اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ پر احسانات فرمائے ہیں، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر کچھ احسانات ہیں، جن میں سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایمان آپ کی بدولت ملا، دین اسلام آپ کی بدولت ملا، آپ کی بدولت ہمارے لیے ایک ایسا نظام، معاشرتی نظام بلکہ قائم کیا جس میں ہمارے حقوق ہیں، ہمارے فرائض ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احسانات ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں اور آپ کی محبت ہے، اس کے ہمارے اوپر ہمارے لیے تقاضے کیا ہیں، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اپنے قول، فعل، عمل وغیرہ سے کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ ہے اس ٹاپک کی تھرڈ ڈسکشن۔ اس چیپٹر کا چوتھی بحث یعنی چوتھی ڈسکشن ہوگی حقوق العباد یعنی ہیومن رائٹس کے اعتبار سے، کیونکہ اسلام ایک جامع نظام ہے، ایک ایسا معاشرتی نظام ہمیں پیش کرتا ہے جس میں معاشرے کے ہر فرد کے حقوق مینشن کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام نے ان حقوق کو حقوق العباد یعنی ہیومن رائٹس کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اس ٹاپک کی چوتھی ڈسکشن اسی سے ریلیٹڈ ہوگی۔ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ ایک جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حقوق یعنی حق، یہ حقوق دو کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، یعنی وہ ذمہ داریاں جو کسی بندے پر فرض ہوتی ہیں، یہ دو کیٹیگریز کی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، یعنی وہ حقوق، وہ ذمہ داریاں جو بندے نے ادا کرنی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جبکہ حقوق العباد یعنی وہ ذمہ داریاں جو بندے دوسرے بندوں کے لیے ادا کرتے ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرتے ہیں وہ حقوق العباد ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ وغیرہ، اور وہ ذمہ داریاں جو بندے دوسرے بندوں کے لیے ادا کریں وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد کی یہ دیکھا جائے تو دو قسمیں ہیں ہمارے سامنے، یعنی وہ حقوق جو خاندان سے متعلق ہیں اور وہ حقوق جو خیر خاندان سے متعلق ہیں۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس سرکل کے اندر پوری انسانیت کے حقوق ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ خاندان کے حقوق، خاندان کے حقوق میں فرسٹ آف آل ہم سے سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ عزت اور سب سے زیادہ ہمارے لیے اہم والدین ہیں، یعنی جو خاندان ہے، فیملی سٹرکچر ہے، اس کے میں دیکھا جائے تو والدین کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں، پھر تھرڈ پر زوجین یعنی میاں اور بیوی، ان دونوں کے حقوق ہیں۔ زوجین کا ورڈ میاں بیوی دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے رشتہ داروں کے حقوق، یعنی رشتہ داروں میں ہمارے بہن بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھو ہیں، خالہ ہیں، ننیال کے رشتہ دار سارے، ددیال کے سارے رشتہ دار، اور اسی طرح سسرالی رشتے، یہ سارے کے سارے رشتہ داروں کے حقوق کے اندر شامل ہے۔ یعنی وہ نظام، وہ حقوق العباد کا حصہ جو خاندان سے متعلق ہے، اس میں یہ چار قسم کے حقوق شامل ہیں، جبکہ غیر خاندان کے متعلق حقوق میں سب سے پہلے اساتذہ کے حقوق ہیں۔ یعنی غیر خاندان میں جیسے خاندان کے اندر جیسے والدین سب سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے خاندان سے باہر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ اساتذہ کرام کا ہے۔ یعنی والدین جسمانی باپ ہیں تو اساتذہ روحانی باپ ہیں، تو اساتذہ کے حقوق آتے ہیں، اس کے بعد ہمسائے کے حقوق آتے ہیں، ان کے بعد دیگر مسلمان جو بچ جاتے ہیں ان سب کے حقوق شامل ہیں، اور لاسٹ ون غیر مسلموں کے حقوق۔ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو صرف اپنے ماننے والوں کے حقوق کی ادائیگی پر زور دے، بلکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو اپنے انکار کرنے والوں کے حقوق پر بھی زور دیتا ہے۔ یعنی اگرچہ کوئی بندہ اسلام کے مخالف ہے یا اسلام کی پیروی نہیں کرتا تو اہل اسلام پر اس سے متعلقہ بھی کچھ نہ کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں، اور اگر یہ سارے سرکل کو دیکھا جائے تو اس کے اندر پوری انسانی شامل ہو جاتی ہے۔ اس کے
ساتھ پہلے ساتھ کی طرف سے ہم دیکھا جائے تو اہل اسلام سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ لاسٹ میں جا کے دیکھا جائے تو اس میں غیر مسلم جیسے کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، سکھ ہیں، بدھ ہیں، پھر اس کے بعد ہندوازم لگا لیں یا کوئی بھی ایسے مذاہب ہیں جو کسی نہ کسی گاڈ کی ایگزسٹنس پر بلیو کرتے ہیں، یا وہ بھی لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جسے ہم ملحد یا دہریہ کہتے ہیں، جو کسی خدا کے وجود کے قائل بھی نہیں ہوتے۔ ان سب کے حقوق غیر مسلموں کے حقوق کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اس چیپٹر کی 5ویں ڈسکشن معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، یعنی سوشل رسپانسبلٹیز۔ ایز اے مسلم، ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے انسان، ہمارے لیے معاشرے کی طرف سے کیا ذمہ داری ہیں، ہم نے کن ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ ان معاشرتی ذمہ داریوں کو کتاب کے اندر 2 صورتوں میں واضح کیا گیا ہے، یعنی محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دراصل اخلاق کی ہی 2 قسمیں ہیں، یعنی اخلاق وہ خوبی جو انسان سے بغیر کسی تکلف کے ادا ہو جائے، وہ وصف جو انسان بغیر کسی تگ و دو کے اختیار کر لیتا ہے اور اس کی زندگی کا روٹین لائف کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اخلاق 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ اخلاق اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق ہوں تو اسے اخلاق حسنہ جسے محاسن اخلاق بھی کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اخلاق برے ہوں انہیں تو اخلاق سیئہ کہا جاتا ہے، جسے اخلاق رذیلہ یا رذائل اخلاق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ معاشرتی ذمہ داریوں میں محاسن اخلاق یعنی سوشل رسپانسبلٹیز میں گڈ مینرز، گڈ ایتھکس کون کون سے ہیں؟ ہمارے اسلامیات کی کتاب کے اکارڈنگ جن ٹاپک کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے یہ 7 ٹاپک ہیں: دیانتداری، ایفائے عہد، سچائی، عدل و انصاف، احترام قانون، کسب حلال اور ایثار۔ یہ 7 ٹاپک ہیں جو گڈ مینرز یعنی گڈ ایتھکس کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ اس کے اندر ڈیٹیلز میں اگر جائیں گے تو ہم ہر ایک کا مفہوم، قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت اور اس کے فوائد کو ہم سیکھیں گے۔ جبکہ دوسری چیز رذائل اخلاق یعنی برے اخلاق، یہ وہ اخلاق ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے یا جن سے ہمیں دور رہنے کا کہا گیا ہے۔ ان میں جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد وغیرہ شامل ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ جو اخلاق حسنہ میں پہلے صرف 7 اور اخلاق رذیلہ میں صرف 5 اخلاق کا ذکر ہے تو بس یہ ہی اخلاق کی کل صورتیں ہیں، اور بھی کئی اچھے مینرز اور بھی کئی بری اخلاقیات یا برے اخلاق ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمارا اس کتاب میں بیسک انہی 7 اخلاق حسنہ اور 5 اخلاق سیئہ کے مطابق ڈسکشن ہوگی۔ اس میں بھی یہی بتایا جائے گا کہ جھوٹ، غیبت، منافقت، تکبر، حسد یہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا درجہ رکھتا ہے، ان کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، اور کیا حدیث پاک کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس چیپٹر میں یہ چیز ٹاپک میں اس چیپٹر میں چھٹی چیز جو اہم ترین ہے وہ ہے بینیفٹ یعنی فوائد، ثمرات وغیرہ۔ یہ اگرچہ الگ سے ٹاپک نہیں ہے لیکن جتنے بھی اوپر ٹاپک ڈسکس ہوئے ہیں جس میں ہے کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق العباد اور اس کے بعد معاشرتی ذمہ داریاں، ان سب سے ریلیٹڈ یہ ایک ٹاپک ہے۔ اس میں ہم بینیفٹ یعنی ہر ایک چیز کے فوائد و ثمرات پڑھیں گے۔ اس میں نہ صرف بینیفٹ بلکہ اس کو مختلف طریقے سے کیٹیگرائز کر کے تو ان میں ہر ایک کے بینیفٹ الگ الگ طریقے سے ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ بینیفٹ کی اگرچہ کافی ساری اقسام ہیں لیکن یہاں پر بیسیکلی 4 قسم کے فوائد کا ذکر کیا جائے گا، یعنی اس چیپٹر میں ہم 4 قسم کے فوائد کو سیکھیں گے کہ کس طرح کسی چیز میں 4 قسم کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔
اس میں سے ایک ہے فرسٹ آف آل انفرادی فائدہ، یعنی انڈیویجول اگر کسی کا کوئی بینیفٹ ہے، جیسے نماز کے انڈیویجول بینیفٹ کیا ہو سکتے ہیں، روزے کے انڈیویجول انفرادی فوائد کیا ہو سکتے ہیں، حج کا کیا فائدہ ہے، معاشرتی ذمہ داریوں میں اچھے اخلاق کا کیا فائدہ ہے، اور دوسری چیز یہاں پہ دیکھی جائے گی اجتماعی فوائد، یعنی نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا اور معاشرتی ذمہ داریاں جو ہم نے ادا کرنی ہے دوسروں کے لیے، یا جن چیزوں کو ہم نے اپنے لیے اختیار کر کے رکھنا ہے، اس کے اجتماعی فوائد کیا ہوں گے، یعنی کمیونٹی پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور آگے اس کے بعد آگے جائے گا معاشرتی فوائدہ، معاشرتی یعنی سوشل بینیفٹ۔ تو اگر جیسے لیٹس سپوز نماز ہے، اس کا سوشل بینیفٹ کیا ہوگا، یہ اجتماعی اور معاشرتی فوائد ڈفرینٹ نہیں بلکہ تقریباً سیم ہی چیزیں ہیں، اس میں چیپٹر سوال کے اکارڈنگ ہم ڈسکشن کر دیں گے، جیسے کہ اگر ذکر ہو کہ نماز کے انفرادی اور اجتماعی فوائد لکھیں تو ہم ہیڈنگز میں انفرادی اور اجتماعی فوائد کا ہی ٹائٹل یوز کریں گے، اگر ہو کہ نماز کے معاشرتی اثرات لکھیں تو ہم ٹائٹل میں معاشرتی اثرات کو ہی استعمال کریں گے، لیکن اگرچہ اجتماعی اور معاشرتی فوائد ایک جیسے ہوتے ہیں تو ان کو بینیفٹ کو اسی کو ایز اٹ از معاشرتی فوائد میں بھی لا کے آیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد معاشرتی فوائد کے بعد معاشی فوائد ہیں، یعنی ویلتھ کے، کاروبار کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، اس کا ہمیں معاشی کیا فائدہ ہے، مطلب زکوٰۃ غربت کا خاتمہ کر دیتی ہے، زکوٰۃ سے لوگوں کے اندر جو ہے نئے کاروبار کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے یہ بھی پاسبل ہے کہ معاشرے کے اندر غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جو ایک طرز عمل ہے جس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا ہے، اس پہیے کو توڑ کر امیروں کا مال غریبوں کو بغیر کسی عوض کی دیا جائے، یہ معاشی فائدے ہیں۔ اس طرح حج ہے، حج کے بھی معاشی فوائد ہیں کہ اگر کوئی بندہ حج کرنے جاتا ہے تو جیسے پہلے ادوار میں ہوتا تھا کہ لوگ جس بھی علاقے سے جاتے اپنے علاقے کی مصنوعات لے کے جاتے، وہاں حج کے ایام میں حج کرتے اور پھر انہیں فروخت کرتے، اس کے بعد ان سے وہ اپنے واپسی کے ایکسپینس پورے کرتے ہیں۔ آج کل یہی چیز امپورٹ ایکسپورٹ کی صورت میں موجود ہے کہ اگر حج کرنے جاتا ہے وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف قسم کی برانڈز ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، ٹوپی ہے، تسبیح ہے اور جائے نماز ہے، یہ بیسک چیزیں جو ہم وہاں سے خرید کر لاتے ہیں، تو یہ ایک اقتصادی فائدہ ہے، یعنی معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کے اینڈ پر ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں، یعنی انٹروڈکشن کے بعد ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں یا انٹروڈکشن میں ہمیں جن چیزوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہے وہ ان کو دوبارہ اگر دیکھا جائے تو ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اسلام کے ارکان سے کیا مراد ہے، یعنی شارٹ کوسچن کے حوالے سے یہ سوالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے، ارکان اسلام کی تعداد کیا ہے، ارکان اسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کیا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی روایت ہے جس سے ہمیں ارکان اسلام کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے، ارکان اسلام کی تعداد کیا ہے اور اس کے ساتھ وہ کون کون سے ہیں، ارکان اسلام میں پہلا رکن یعنی کلمہ شہادت، اس سے کیا مراد ہے، کلمہ شہادت کسے کہتے ہیں، کلمہ شہادت کی ٹرانسلیشن کیا ہو سکتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کے بارے میں آتا ہے سوال یہ کہ نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں، جیسے نماز کو صلاۃ بولا جاتا ہے، روزہ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں یعنی صوم کہا جاتا ہے، زکوٰۃ خود ہی عربی ورڈ ہے، اسی طرح حج یہ بھی عربی ورڈ ہے، یعنی اس میں ہمارے سامنے جو کوسچنز آ رہے ہیں یہ ہیں فرسٹ ٹاپک کے اکارڈنگ۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو دوسرا ٹاپک ہے حقوق العباد کے بارے میں، یعنی حقوق العباد میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ایک بیسک درمیان میں ٹاپک گزرے تھے جہاد اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یعنی جہاد سے کیا مراد ہے، جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد بالمال، جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، جہاد بالنفس، جہاد بالطاغوت، ان سب سے کیا مراد ہے، مدافعانہ اور مصلحانہ جہاد کسے کہتے ہیں،
اور اس کے بعد اگر آگے دیکھا جائے تو اللہ رسول کے ساتھ محبت ہے، اس میں سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یا نہیں؟ کیا اللہ اور کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کون سے ہیں؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر کیا احسانات ہیں؟ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہم پر احسانات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پہ مینشن کرنا ہوگا کہ چند ایک احسانات کون کون سے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھا جائے تو حقوق العباد آتے ہیں، یعنی حق کسے کہتے ہیں، حق کی کتنی قسمیں ہیں، حقوق جسے ہم بولا جاتا ہے جمع، حقوق کی کتنی قسمیں ہیں، حقوق اللہ سے کیا مراد ہے، حقوق العباد سے کیا مراد ہے، حقوق العباد کو کتنی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، خاندان سے متعلقہ حقوق کون سے ہیں، غیر خاندان سے متعلقہ حقوق کون سے ہیں، خاندان اور غیر خاندان حقوق کے حقوق میں کیا فرق ہے۔ اس طرح آگے ڈیٹیل میں ہم ڈسکشن کریں گے جب یہ ٹاپک پڑھیں گے، تو ابھی صرف سرسری سی ڈسکشن چل رہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس معاشرتی ذمہ داریاں، یعنی معاشرتی ذمہ داریاں ایتھک یا مورل ویلیوز کیا ہوں گی ایک انسان کی، ہیومن بینگ کے، ہم ایز اے ہیومن بینگ ہمیں کن چیزوں کو اپنے اندر اپنی سیلف ڈیولپمنٹ میں استعمال کرنا ہوگا، کن چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو ایتھکس یعنی اخلاقیات ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اخلاق کی کتنی قسمیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ مورل ویلیوز میں، اچھے اخلاقیات میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں، جیسے سچائی، ایمانداری، احترام قانون، ایثار وغیرہ، یہ اچھے اخلاقیات ہیں، گڈ اخلاقیات ہیں۔ جبکہ برے اخلاقیات، اس کے لیے رذائل اخلاق کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، یا اخلاق رذیلہ بھی اسے کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے ایک ورڈ اخلاق سیئہ، سیئہ بولا جاتا ہے گناہ کو، سیئات گناہوں، اس کی جمع سیئہ یعنی برے اخلاق، جو برائیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں، مثلا جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ، بغض وغیرہ، نفرت، یہ ساری کی ساری بری اخلاقیات ہیں۔ تو بری اخلاقیات کون کون سی ہیں، چند ایک کے نام لکھیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور اس کو ذرا ایک بار تسلی سے دیکھ لیجئے گا، اور جو کویسچن اینڈ پہ ریوائز کیے گئے ہیں ان کویسچن کو لیکچر کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔